بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سب مل کے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اس کا ایکو جو ہے نا بند کر دیں، میں ایسی آواز سادہ آواز رہنے دیں۔ حضرات گرامی، آج کی یہ پروقار محفل پاک اس پر خوبصورت ترین محفل پاک میں آپ کے سامنے سورہ یوسف کی چند آیات بیان کروں گا، اور اس میں اللہ رب العزت کی قدرت، اللہ کی تدبیر اور تقدیر کا بیان ہوگا۔ یہ دراصل قرآن مجید کے خوبصورت ترین واقعات اور قصوں میں سے ایک قصہ ہے، لیکن اگر کوئی شخص شان نبوت کو سمجھنا چاہتا ہے اور اللہ رب العزت کی اپنے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ محبت اور ان پر عنایات اور کرم نوازیوں کو ملاحظہ کرنا چاہتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس خوبصورت قرآن مجید کی اس لحن کے ساتھ سجائی ہوئی سورہ مبارکہ کا گہرائی میں مطالعہ کرے۔ اس سے پہلے جو میں آیت ابھی بیان کرنے لگا ہوں، اس سے پہلے کی آیات کا مختصر خلاصہ یہ ہے جو پہلے بیان ہو چکی ہیں مختلف درسوں میں، کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک خواب میں اللہ تعالیٰ نے ان کے آنے والے دور کی نشاندہی کی، اور آپ کو جو مقام اور مرتبہ ملنا تھا اس کو آپ کو دکھایا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی جو خواب ہوتے ہیں وہ اسی طرح حق اور حقیقت ہوتے ہیں جس طرح وحی الہی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا وہ خواب اپنے والد گرامی اور اپنے بھائیوں کے سامنے بیان کر دیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا چونکہ راز تھا، اس راز کے کھلنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت یوسف علیہ السلام کی ایک آزمائش کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندوں کو جو راز عطا فرماتا ہے، ان رازوں کا اخفاء اور ان رازوں سے بے پردہ نہ ہٹانے کی جو ذمہ داری ہوتی ہے اس کو پورا کیا جانا لازم ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب وہ خواب بیان کیا اور اس کے بعد آپ اپنے والد گرامی کے پہلے ہی منظور نظر تھے اور زیادہ محبوب ہو گئے، اور آپ کے بھائیوں کے اندر ایک رشک کی، حسد کی نہیں، رشک کی ایک کیفیت پیدا ہوئی قلوب کے اندر۔ تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے والد سے جدا کرنے کی ایک پلاننگ کی، ایک پورا پروگرام بنایا، اور بڑی منتوں اور سماجتوں کے ساتھ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے والد گرامی سے
اجازت لینے کے بعد جنگل میں لے گئے، اور انہوں نے پلان یہ بنایا تھا کہ ہم واپس آ کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو کسی گہرے کنویں میں ڈال دیں گے، اور واپس آ کر کے حضرت یعقوب علیہ السلام کو، جو ان کے والد گرامی اور جو نبی ہیں، ان کو بتائیں گے کہ یوسف علیہ السلام کو کسی بھیڑیے نے کھا لیا ہے۔ اور انہوں نے تدبیر یہ کی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے کنویں میں ڈالا، اور ان کی قمیض اتار کے اس پر بکرا ذبح کر کے اس کا خون لگایا، اور واپس آ کے رونے دھونے لگے، حال ہپاڑا کرنے لگے کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیے نے کھا لیا ہے، اور بھیڑیے نے ان کو مار دیا ہے، اور یہ ان کی قمیض ہے۔ ارے یعقوب علیہ السلام نبی تھے، بڑی فراست انبیاء کی بڑی گہری فراست ہے، اور انبیاء علیہ السلام تو علوم و معارف کے خزینے ہیں۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی بھی رہنا ہے، اور ان کی جو غلطی ہے اس کی نشاندہی بھی کرنی ہے، اور یہ بڑی آزمائش کا مقام اور مرحلہ تھا۔ آپ نے فرمایا وہ بڑا سمجھدار بھیڑیا ہے جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو تو کھایا اور ان کو زخمی کیا، لیکن ان کے کرتے پر ایک جگہ بھی پھٹن اور اس کے اندر کوئی سوراخ نہیں ہے۔ کہتے ہیں وہ اتنا سمجھدار بھیڑیا ہے کہ جس نے یوسف علیہ السلام کو تو کھا لیا، لیکن ان کا کرتا صحیح سلامت باقی بچا ہے جو آپ لے کر آ گئے ہیں۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر بہت خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کے اس فعل پر صبر کرتا ہوں۔ آپ دیکھیں اللہ کی تدبیر کس طرح کام کر رہی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت کا مقام اور مرتبہ عطا کرنا ہے، اور وہ بادشاہت کا مقام اور مرتبہ جو ان کا آبائی علاقہ ہے یعنی مدین، اس میں نہیں مل سکتا، کیونکہ وہاں پر کوئی اس طرح کے ایک سٹیٹ موجود نہیں ہے، ایک خوشحال سٹیٹ موجود نہیں ہے، ایک عام سا علاقہ ہے اور وہ اس میں رہ رہے ہیں۔ اب اللہ رب العزت کی تدبیر یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو مصر تک پہنچایا جائے۔ اب مصر تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک تدبیر اختیار کی، اور یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو اس طرف توجہ ان کی ہوئی کہ وہ اپنے بھائی کو ختم کرنے کے لیے جنگل میں لے گئے اور کنویں میں ڈال دیا۔ اب اللہ تعالیٰ کی تدبیر کا دوسرا مرحلہ شروع ہونے لگا ہے، اور وہ یہ کہ جس وقت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو ڈالا، کنویں میں ڈالا، تو گھر جا کے پھر ان کو چین نہیں آیا۔ ایک تو وہ نبی تھے، دوسرا بھائی تھے۔ اب وہ دل کے اندر ایک کھٹکا لگا رہتا تھا کہ پتہ نہیں ہمارے بھائی کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ تو وہ روز پلٹ کے اس کنویں کے قریب تھوڑے سے فاصلے پہ آ کے بیٹھ جاتے کہ دیکھیں اب کیا معاملہ ہوتا ہے۔ 3 دن گزرنے کے بعد وہاں سے ایک قافلہ گزرا، اور اس قافلے نے اس کنویں کے قریب تھوڑے فاصلے پر پڑاؤ کیا، اور اس قافلے کے سردار نے، جو لوگ پانی لانے پر مامور تھے، اس قافلے کے لیے پانی مہیا کرنا جن کی ذمہ داری تھی، جن کی ڈیوٹی تھی، ان کو بھیجا کہ جا کے کنویں سے پانی لے کر آئے۔ اب اللہ تعالیٰ اس معاملے کو اور اس کیفیت کو یوں بیان کرتے ہیں کہ وجاءت سیارۃ فارسلوا واردہم فادلی دلوہ، کہ اور ادھر مسافروں کا ایک قافلہ آ کے رکا، آ پہنچا،
فارسلوا واردہم، تو انہوں نے پانی بھرنے والے شخص کو بھیجا، فادلا دلوہ، تو پھر اس نے اپنے ڈول کو کنویں کے اندر ڈالا۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر کبیر میں اس آیہ مبارکہ کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اس کنویں میں جانے سے پہلے، وہ کنواں بہت گہرا بھی تھا اور بڑا بھی تھا، تو جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو اس غرض سے اس کے اندر ڈالا گیا کہ اتنے گہرے کنویں کے اندر یوسف علیہ السلام جب جائیں گے تو نعوذ باللہ من ذالک ان کی موت واقع ہو جائے گی، لیکن یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی اور محبوب بندے تھے، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو کس طرح ضائع کرتا ہے، وہ تو کبھی ضائع نہیں ہونے دیتا۔ فرشتوں کا حکم ہوا کہ اللہ رب العزت کے اس مقبول بندے کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھا دو اور بڑی محبت کے ساتھ اس کو کنویں میں لے کر جاؤ اور اپنی حفاظت میں رکھو۔ اب دوسرا واقعہ یہ ہوا، اس میں دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اس کنویں کے اندر جانے سے پہلے اس کا پانی کڑوا اور نمکین تھا، اس کنویں کا پانی کڑوا اور نمکین تھا، لیکن جس وقت سیدنا یوسف علیہ السلام کے قدم اس پانی کے ساتھ لگے وہ پانی میٹھا ہو گیا، وہ پانی میٹھا ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے جب اللہ کے مقبول بندوں کے کسی چیز کے ساتھ قدم لگ جاتے ہیں یا ان کا تعلق قائم ہو جاتا ہے یا ان کا جسم یا جسم کا کوئی حصہ یا ان کا لباس کسی چیز کے ساتھ مس ہو جاتا ہے تو وہ کڑوی چیزیں میٹھی ہو جاتی ہیں، وہ بے ایمان قلوب کے اندر ایمان کی روح آ جاتی ہے اور بگڑے ہوئے انسان صحیح راستے پر صراط مستقیم پر چلنے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کا یہ عالم ہوتا ہے کہ وہ جس جگہ بیٹھ جاتے ہیں وہاں پر راہ حق کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، وہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کے دعوت اللہ کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ اور وہیں پر حضرت یوسف علیہ السلام کو جس وقت اس کنویں کے اندر ڈالا گیا کڑوا پانی میٹھا ہو گیا۔ اب یہ کیا تبدیلی ہے؟ کوئی سائنس، کوئی انسان کی عقل یہاں تک رسائی حاصل نہیں کر سکتی کہ ایک کڑوا پانی کسی کے جسم کے ساتھ لگنے کے بعد اس کے اندر ایسے کیمیاوی تبدیلیاں ہو جائیں، ایسے کیمیکل چینجنگ آ جائیں اس کے اندر کہ اس کے اندر سے وہ نمکیات ختم ہو جائیں اور پاک صاف پانی اور وہاں فلٹر شدہ پانی اور منرل واٹر اللہ تعالیٰ کے محبوب کے قدموں سے جاری ہو جائے۔ ایک وہ پانی جاری ہوا تھا اور ایک وہ پانی جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں سے جاری ہوا۔ یہ انبیاء علیہ السلام کے قدموں سے جاری ہونے والے پانی شفا والے ہوتے ہیں، شفا یاب کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے انبیاء علیہ السلام وہ عظیم ہستیاں ہیں جو نفع پہنچاتی ہیں۔ اب یہ نفع ہے نا کہ نہیں؟ نفع ہے کہ نہیں؟ اب میں ایک اور نفع کی بات آپ کو بتاؤں گا جو اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلْوَهُ، کہ وہاں پر ایک قافلہ گزرا، اللہ نے اس قافلے کو گزارا۔ ذرا تدبیر الہی کو دیکھتے جائیں کہ قافلہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام مدین کے علاقے میں ہے، اب قافلہ وہاں سے گزر کے مصر جا رہا ہے، کسی اور طرف بھی جا سکتا تھا لیکن قافلہ مصر والا وہاں پہ رکا۔ کس نے اس کو روکا؟ کون اس کو لے کے آیا؟ یہ تدبیرات الہیہ ہو رہی ہیں، یہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی اس طرح کا فعل نہیں کر سکتا۔ اب وہ جب انہوں نے اس کو جا کے بھیجا کہ جاؤ پانی لے کر آؤ، اس نے ڈول ڈالا، جب ڈول ڈالا نیچے گیا، حضرت یوسف علیہ السلام نے اس ڈول کو پکڑ لیا۔ جب ڈول کو پکڑا تو اس دیکھنے وہ جو پانی لینے آیا تھا
اس نے نیچے جھانک کے دیکھا تو دیکھا کہ ایک نور والا فرشتہ نیچے سے مجھے دیکھ رہا ہے، ایک نورانی چہرہ، ایک خوبصورت چہرہ میری طرف دیکھ رہا ہے۔ جب اس کی نظر یوسف علیہ السلام کے چہرے پر پڑی، وہ پکار اٹھا، یا بشرا، قال یا بشرا ھذا غلام، وہ پکار اٹھا، اے لوگو، اے قافلے والو، آؤ ذرا دیکھو، یہاں تو ایک خوبصورت نوجوان لڑکا یہاں پہ تشریف فرما ہے، آؤ دیکھو یہاں پہ کون تشریف فرما ہے، اے لوگو آؤ ذرا نبی کی زیارت کرو، نبی کی زیارت کا شرف حاصل کرو، ذرا آ کے دیکھو تو صحیح، یہ اللہ کا چاند، اللہ کے محبوب کا چاند جیسا چہرہ جو ہے یہاں اس کنویں کے اندر موجود ہے۔ ہن بڈھے ہو گئے ہیں۔ قال یا بشرا ھذا غلام، اس نے کہا اے لوگو آؤ، آ کے زیارت کرو، یہ خوبصورت چہرے والا یہاں پہ کوئی نوجوان بیٹھا ہوا ہے، وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، اور یہ تو بہت کوئی قیمتی سامان تجارت ہے، اور انہوں نے وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، اور انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پھر باہر نکالا، باہر نکال کے ان کو اپنے کپڑوں کے اندر، اپنے لباس کے اندر، اپنے ان چیزوں کے اندر چھپا لیا، وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، اور ان کو ایک قیمتی سامان سمجھتے ہوئے چھپا لیا۔ اس کا مطلب ہے ان کو بھی معلوم تھا کہ نبی بڑی قیمتی ہستی ہیں، انہوں نے چھپا لیا۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، اور بے شک اللہ رب العزت اس بات کا علم رکھتا ہے کہ جو وہ کچھ کر رہے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کی تدبیر کے ساتھ چل رہے تھے اور اللہ کی تدبیر کو پورا کر رہے تھے۔ وہ خود نہیں کر رہے تھے، اللہ ان سے کام کروا رہا تھا، اللہ ان سے کام کروا رہا تھا، اللہ تعالیٰ ان سے اپنے نبی کی خدمت لے رہا تھا، اپنے نبی کی خدمت کروا رہا تھا۔ اور پھر کیا ہوا؟ پھر انہوں نے کہا کہ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، اب اتنی دیر میں جب انہوں نے ان کے بھائیوں دور وہ بیٹھے ہوئے تھے جھاڑیوں میں چھپ کے کہ دیکھتے ہیں ہمارے بھائی کے ساتھ کیا ہوتا ہے، ایک قافلہ بھی آ کے رک گیا ہے، اب وہ کنویں پہ بھی آ گئے ہیں، اب انہوں نے وہاں ڈول بھی ڈال دیا ہے، اب دیکھیں گے کہ ہمارا بھائی زندہ بھی ہے کہ نہیں۔ جب انہوں نے ڈول پکڑا یوسف علیہ السلام نے اور ان کو اوپر کھینچا گیا، جب وہ باہر نکلے اور انہوں نے ان کو چھپا لیا تو وہ دوڑتے ہوئے آئے، انہوں نے کہا جی کہ ہم تو، ہمارا یہ غلام ہے، ہمارا یہ بھاگا ہوا نعوذ باللہ ذالک غلام ہے جس کو ہم ڈھونڈ رہے تھے، تو یہ تو آپ کو، اس نے تو یہ یہاں پہ چھپ گیا تھا، ہم اس کو ڈھونڈ رہے تھے، یہ آپ کو مل گیا ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ چلیں ہم آپ کو بیچ دیتے ہیں۔ اب یوسف علیہ السلام کا سودا ہو گیا، یوسف علیہ السلام کا سودا ہو گیا۔ انبیاء علیہ السلام کتنی مشکلوں سے گزر کے دین اسلام کی خدمت کرتے ہیں، ذرا اس بات سے اندازہ لگائیں۔ نبی بھی کبھی بکا کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے محبوب بندوں کو جب اعلیٰ مقام پر لانا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان مقامات سے گزارتے ہیں۔ اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک اشارہ ہے کہ اے میرے محبوب، جس طرح یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے اپنے گھر سے نکالا تھا، آپ کے بھائی بھی آپ کو گھر سے نکال دیں گے، لیکن جس طرح یوسف علیہ السلام کو ہم تکلیفوں اور مصیبتوں سے گزارنے کے بعد بادشاہت عطا کرنے والے تھے، اے میرے محبوب آپ کو ساری کائنات کی بادشاہت عطا کرنے والے۔ اور ان بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بڑی تھوڑی قیمت پر بیچ دیا، انہوں نے کہا یہ ہمارا غلام بھاگا ہوا اولاد ہے، اس کو ہم بیچنا چاہتے ہیں، آپ خریدنا چاہتے ہو تو خرید لیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم خرید لیتے ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ چلو ہم کسی اور مقصد کے لیے جا رہے تھے، چلو یہ غلام مل گیا، جا کے بھیج دیں گے، چند ٹکے ہمیں بھی مل جائیں گے۔ انہوں نے کیا کہا کہ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ، بڑی تھوڑی قیمت میں بیچ دیا، دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، بڑے تھوڑے درہموں کے عوض۔
حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی جو سودا ہوا تھا وہ 20 درہم تھے یا 25 درہم تھے یا 30 درہم تھے. 30 درہم سے زیادہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قیمت نہیں لگی تھی. ان کو بیچ دیا گیا. وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ, اور انہوں نے اس لیے کم قیمت لگائی کیونکہ وہ اس میں انٹرسٹڈ نہیں تھے, اس میں وہ رغبت نہیں رکھتے تھے خریدنے میں. حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے میں رغبت نہیں رکھتے تھے. اب اس میں کیا نکتہ ہے؟ اس میں یہ نکتہ ہے کہ نبی بکا نہیں کرتے, نبی کی کوئی قیمت نہیں لگا سکتا. نبی وہ انمول ہستیاں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کا قرب اور اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے, اور اللہ تعالیٰ کے وہ قیمتی ترین انسان اور ہستیاں ہوتی ہیں جن کی کوئی قیمت نہیں لگائی جا سکتی. انہوں نے اب ان کی نگاہ میں انہوں نے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام سے جان چھڑانی تھی. ادھر کوئی ان کو رغبت نہیں تھی غلام خریدنے میں, کیونکہ وہ غلاموں کے خرید و فروخت کا کام نہیں کرتے تھے. انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے یار بیچتے ہیں, یہ بیچنے لگے ہیں تو بیچ دیں, ہم لے لیتے ہیں. تو 20-25 درہموں کے عوض یوسف علیہ السلام کا سودا ہو گیا. اب اللہ تعالیٰ نے ان کو لے کے جانا تھا نا کسی جگہ. وقال الذی اشتراہ من مصر لامرأته, کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ قافلہ اپنے ساتھ لے کے مصر جا پہنچا. اب مدین کہاں اور مصر کہاں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ذریعہ بنایا مصر تک پہنچانے کا. اب نوجوان تھے, نوجوان لڑکپن کا دور تھا, 20-25 سال کی عمر تھی. تو وہ قافلہ جب ان کو لے کے پہنچا مصر کے بازار میں, جہاں غلام بکا کرتے تھے وہاں ان کو لے گئے, تو وہاں عزیز مصر بھی غلاموں کی خریداری کرنے کے لیے آیا تھا. اور عزیز مصر جو تھا وہ کون تھا؟ وہ ریان بن ولید, جو مصر کے بادشاہ کا وزیر خزانہ تھا. ریان بن ولید جو بادشاہ تھا مصر کا, اس کا وزیر خزانہ جو عزیز مصر کہلاتا تھا اس کا نام کتفیر تھا. کتفیر تھا یا اتفیر تھا, اس میں اختلاف. بہرحال عزیز مصر نے جب آپ کا سودا کیا, وقال الذی اشتراہ من مصر لامرأته اکرمی مثواہ, حضرت یوسف علیہ السلام کا جس عزیز مصر نے, وزیر خزانہ نے, مصر کے بادشاہ کے وزیر خزانہ نے جو سودا کیا, خریدا, تو کیا اپنی بیوی سے کہا کہ ہم نے جس شخص نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا مصر میں, اس نے اپنی بیوی سے کہا اکرمی مثواہ ہو, اس کو بڑے عزت و احترام کے ساتھ رکھنا. خریدا جا رہا ہے غلام, غلاموں کو بھی کبھی کسی نے عزت و احترام کے ساتھ رکھا ہے؟ غلاموں کو بھی کبھی کسی نے عزت کے ساتھ رکھا ہے؟ ایتھے ساڑھے چودھری, پنجاب دے اندر چودھری, ساڑھے پاسے ملک, وہ اپنے نوکراں نال اتنی بے رخیاں اختیار کرتے ہیں, انہوں دی توہین کرتے ہیں, انہوں کہتے ہیں نوکر میرا آ گیا, نوکر نو انج کیا, نوکر نو انج کیا. کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے نوکروں کے ساتھ بڑی غلط رویے اختیار کرتے. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نبی تھے, اللہ نے ان کو عزت بخشی ہوئی تھی. اس لیے اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے جہاں یوسف علیہ السلام کا گزر ہو رہا تھا, اللہ ان کی عزتوں میں اضافہ کرتا چلے جا رہا. اس نے کہا کہ ان کو, یہ جو غلام ہم نے خریدا ہے, ان کو بڑی عزت و آبرو کے ساتھ رکھنا ہے. اپنی بیوی زلیخا سے کہا کہ اس کو بڑے عزت و احترام کے ساتھ رکھنا ہے. عسیٰ ان ینفعنا, قریب ہے کہ یہ ہمیں نفع دے گا, قریب ہے کہ یہ ہمیں نفع پہنچائے گا. اب نبی جو ہے, اللہ کہتا ہے کہ عزیز مصر کا یہ عقیدہ تھا
کہ یہ غلام جو ہے ہمیں نفع پہنچائے گا، اس کا مطلب ہے کہ اہل سنت و جماعت کا جو عقیدہ ہے وہ قرآن کے مطابق ہے کہ انبیاء علیہ السلام اپنی امتیوں کو نفع پہنچانے والے ہوتے ہیں۔ عسیٰ ینفعنا، قریب ہے کہ یہ ہمیں نفع پہنچانے والا ہوگا، او نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ عزیز مصر کا بیٹا نہیں تھا، اپنا نائب نہیں تھا، انہوں نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اتنا خوبصورت بیٹا عطا فرمایا ہے، ہمیں ان قریب یہ نفع پہنچانے والا بھی ہوگا اور ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ مَكَنَّا يُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَكَذَلِكَ مَكَنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو مکانت اور تمکنت عطا فرمائی اور قرار عطا فرمایا، اور ہم نے زمین مصر میں ان کو استحکام بخشا۔ اب یہ استحکام کی ابتدا ہو رہی تھی، استحکام کی، حضرت یوسف علیہ السلام کے استحکام کی، قدم جمانے کی ابتدا ہو رہی تھی۔ تدبیر الہیہ اس طرف لے کے جا رہی تھی، کہاں مدین، کہاں کنواں، کہاں مصر، کہاں منڈی، غلاموں کی خریداری کر کے وہاں کہاں منڈی سے خریدا ہوا غلام بادشاہ کے دربار میں جا پہنچا۔ یہ میرے رب کی شان ہے، یہ میرے رب کی شان ہے کہ کسی کو منڈی میں بیچ کے بادشاہ بنا دیتا ہے۔ کوئی بکا ہوا جو اس کے راہ میں بکے تو صحیح۔ سب سے پہلے یاد رکھو یوسف علیہ السلام کی سنت ادا کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں بکنا پڑتا ہے، جھکنا پڑتا ہے، اللہ کی راہ میں مصیبتیں اور تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں، پھر جا کے بادشاہ بناتا ہے، پھر بعد زمین کی بادشاہت اس کے قدموں کے نیچے آ جاتی ہے، پھر خزانے اس کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، پھر ساری دنیا کے خزانوں کا اس کو مالک بنا دیا جاتا ہے۔ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور ایک ہم نے ظاہری استحکام بخشا اور ایک ہم نے باطنی طور پر ایسے علوم عطا فرمائے کہ وَنُعَلِّمَهُ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور ہم ضرور ان کو خوابوں کی تعبیر کا علم دینے والے تھے، یعنی باطنی علوم سے نوازنے والے تھے۔ باطنی علوم سے کیا؟ دیکھو، خواب تمہیں آیا، تعبیر یوسف علیہ السلام بتا رہے ہیں۔ خواب تمہیں آیا، تعبیر یوسف علیہ السلام بتا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ تمہارے خواب کا غیبی علم نبی رکھتے ہیں۔ انبیاء کو تمہارے خوابوں کا غیبی علم ہوتا ہے، اللہ عطا فرماتا ہے، سب کچھ اللہ عطا فرماتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہر کسی کو نہیں عطا فرماتا، اللہ اپنے بندوں میں سے بندوں کو چن لیتا ہے۔ فرمایا وَنُعَلِّمَهُ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تاکہ ہم ان کو خوابوں کی تعبیر سکھائیں۔ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ، اور اللہ رب العزت اپنے حکم پر غالب آنے والا ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ ان حقیقتوں سے واقف نہیں ہوتے، اس کو جانتے نہیں ہیں کہ اللہ رب العزت کس طرح غالب آتا ہے، وہ کون سی تدبیریں ہوتی ہیں جن کو بری و کار لاتے ہوئے اللہ تعالیٰ ان چیزوں پر غالب آ جاتا ہے۔ دوستو، پھر فرمایا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، اور جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام ذرا اپنی جوانی کے اندر پختگی میں پہنچے تو آتَيْنَاهُ حُکْمًا، ہم نے آپ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی، وعلما، اور علوم معرفت عطا فرمائے، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اس طرح ہم احسان کرنے والوں کو جزائے عطا فرماتے ہیں، کہ کس طرح اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندوں کو لے کر کے بادشاہت کے مقام پہ پہنچا دیتا ہے۔ اور پھر یہ ہوا، واقعہ یہ ہوا کہ عزیز مصر نے آپ کو اپنے گھر میں بڑے عزت و احترام کے ساتھ رکھا، اور چونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے علوم اور معرفت عطا فرمائے تھے، آپ دین و دنیا کے تمام علوم سے آراستہ و پیراستہ تھے، آپ کی قابلیتیں، آپ کی اندر کی قابلیتیں بہت جلد سامنے آنے لگیں، اور
عزیز مصر نے اپنا نائب بنا کے اور پھر اس کے بعد بادشاہ نے آپ کو وزیر خزانہ کی پوسٹ پر بٹھا کے تمام خزانے حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں دے دیے. یہ انشاءاللہ اگلی آیات میں اس کا بیان ہوگا. اور اس کے بعد جو معاملات ہوئے ہیں، جو زلیخا کے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو معاملات ہوئے، ان کو انشاءاللہ اگلے مرتبہ کبھی موقع ملا تو بیان کریں گے. یہ بہت خوبصورت سورہ مبارکہ ہے. اس کا بڑے بغور مطالعہ کریں، مطالعہ بھی کریں، ترجمہ پڑھیں، لیکن اس کو کسی اللہ کے بندے سے سمجھیں ضرور، کیونکہ ایسے قصے کانے لوگ جو ہے نا ایسے قصہ سمجھ کے پڑھ لیتے ہیں. یہ قصہ تو ہے، یہ ہے تو صحیح قصہ، لیکن اس قصے کے اندر معارف الہیہ جو ہیں وہ چھپے ہوئے موتیوں، خزانے اور گوہر نایاب ہیں اور ہیرے اور جواہرات ہیں. ان کو سمجھنے کے لیے کسی اللہ تعالیٰ کے بندے کے پاس حاضر ہونا بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ